محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بقرعید آنے والی ہے۔ آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی شام چاند ہو جائے اور کل ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو۔ ذی الحجہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنیادی طور پر بار بار ذکر ملتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمارے نوجوان بھائی اور بچے جانیں کہ حضرت ابراہیم کون ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی آپ کے بڑے دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کا ذکر آپ نے سنا ہے۔ حضرت سارہ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے، پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب کی جو نسل چلی، اس میں حضرت یوسف کا بھی نام آتا ہے، تو اس نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اس بنی اسرائیل میں یہودی عیسائی وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے جو چل رہی ہے۔ دوسری نسل حضرت ابراہیم سے، حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل کی ہے۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا بار بار بہت ساری آیتوں میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس میں بہت سارے نبی آئے ہیں۔ حضرت اسحاق خود نبی ہیں، پھر یعقوب نبی ہیں، پھر یوسف نبی ہیں۔ یوسف کے بعد حضرت افراہیم ہے، حضرت موسیٰ بھی اسی میں ہیں، حضرت ہارون بھی اسی میں ہیں، حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی، اور ان کے علاوہ جن کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا وہ سب نبی اسی کے اندر ہے، یعنی اسی نسل سے۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی کے دادا ہیں، آپ کے شجر اسم میں آپ کے دادا لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے مانگا۔ اس کا میں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم کی پہلے پارے میں 19 پارے پر حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے بارے میں عجیب بات آپ کو یہ لگے گی کہ یہ ایک ایسے شخص کے گھر میں پیدا ہوئے جو خود بت پرست تھا، مورتیوں کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ مورتی خود بناتا تھا۔ وہ شخص مورتی پتھروں سے تراشتا تھا، بت بناتا تھا، پھر مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی کے گھر میں نبی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بت پرست کے گھر میں اتنے بڑے جلیل القدر نبی کو پیدا کر دیا، اور کسی نبی کے گھر میں کسی بت پرست بیٹے کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے بھی پہلے نبی ہیں، مگر ان کا ایک بیٹا وہ کافر تھا، مشرک تھا، وہ نہیں مانتا تھا، نہ حضرت نوح پر ایمان لایا نہ اللہ تعالیٰ کو مانا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی اور دیکھا، اپنی سوسائٹی کو دیکھا کہ سب بت پرست ہیں، سب مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، اور عجیب بات یہ کہ بتوں کو تراش رہے ہیں پتھروں سے، اس کو بنا رہے ہیں، مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں، وہاں سے لوگ خریدتے ہیں اور لا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے، ان کے باپ کا نام تھا آزر، اس سے معلوم کیا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، کہ میرے والد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ جو نہ تو دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہے؟ کہ آپ لوجیکلی غور کر لیں کہ آدمی خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہماری خوشی میں ہماری مدد کرے گا، ہمارے غم میں ہماری مدد کرے گا، ہر حال میں ہماری مدد کرے گا، تو آدمی خدا کا تصور اس لیے رکھتا ہے۔ مگر یہ جو بت پرستی آپ کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہ تو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، تو اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنا بڑا مورتی پوجا کرتا ہوں اور بت پرست ہوں، اور میرے گھر میں ایسا بیٹا جنم لے رہا ہے کہ جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، خبردار آئندہ ایسی بات مت کرنا ورنہ میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، وہ بھلا اس ذمہ داری سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی۔ والد کی بات ماننا تب تک جائز ہے، ماں باپ کی بات ماننا تب تک جائز ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر والدین کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو پھر ان کی نافرمانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب سوسائٹی میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں حضرت، اب اپنے معاشرے کے اندر سماج میں لوگوں کو سمجھا رہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ عجیب بات ہے، تم ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کس کام آنے والے ہیں تمہارے؟ تو قرآن کریم میں 17ویں پارے کے اندر آتا ہے، یہ سب قرآن کریم کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ 17ویں پارے میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کا ایک جشن ہوتا تھا، سال میں 2 مرتبہ میلہ لگتا تھا، تو پوری کی پوری قوم اس میلے کے اندر چلی جاتی۔ تو میلے کا وقت آیا، لوگوں نے کہا ابراہیم آپ نہیں چلو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، معذرت کر دی کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال سب لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑی لی، کلہاڑی لے کر جو اس علاقے کا سب سے بڑا بت خانہ تھا جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بت یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اور ان کے سامنے کھانے پینے کے پرساد رکھے ہوئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے، مگر وہ نہیں کھا رہے ہیں، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہے۔ مکھی آ رہی کھا کے جا رہی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، مگر کوئی مکھی کو بھی کچھ کہنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو، ذرا کھاؤ، اتنا سب کچھ مال تمہارے سامنے رکھا ہے کھانے پینے کا، اس کو کھاؤ۔ مگر وہ تو بت تھے، وہ کہاں بولنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑی سے سارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت مورتیاں رکھی ہوئی تھی سب کو توڑ ڈالی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ اب یہ قصہ ہو گیا، حضرت ابراہیم وہاں سے چل دیے۔ بعد میں شام میں لوگ میلے سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو چونک گئی، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ حضرت ابراہیم کو جانتے تھے، ان کے حالات سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک نوجوان ہے، وہ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا کہ ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، قال بل فعلہ کبیرہم، بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان سب کا جو گرو ہے یعنی بڑا بت، اس کے سر پر، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، اس سے پوچھ کے دیکھو، اس کے سر کے اوپر جو کلہاڑی رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور اس نے غصے میں سب کو چھوٹوں کو توڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کہی تو یہ بات بڑی تعجب خیز اور مضحکہ، ہنسانے والی تھی، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے ہی یہ کام کیا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ بات، یہ شکایت جو اس وقت کا ان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا نمرود، اس تک بات پہنچ گئی کہ ایک نوجوان ہے، وہ ایک الگ خدا کی پرستش کرتا ہے، ایک الگ خدا کو مانتا ہے۔ نمرود جو تھا وہ اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کی پوجا کرواتا تھا، عبادت کرواتا تھا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کروا کر اپنے دربار میں بلایا کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم دوسرے خدا کی بات کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے، اس کا ذرا تعارف تو کراؤ، اس کی کچھ خوبی بتاؤ۔ تیسرے پارے میں دوسرے پیج پر سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
کہ اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی دی ہے اور وہی ہمیں موت دے گا. زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ بات تو بڑی سمپل ہے، اس میں کیا بڑی بات ہو. اس نے 2 لوگوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو، 2 مجرموں کو بلایا جو مجرم تھے، جیل سے انہیں بلایا اور ان کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں نے ان کو زندگی دے دی. 2 معصوم لوگ، بے گناہ لوگوں کو جن کی کوئی خطا نہیں تھی، ان کو قتل کروا دیا اور کہا کہ میں نے ان کو موت دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی بیوقوف ہے، یہ آدمی پاگل ہے، کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل لانی پڑے گی کہ جس سے یہ ہکا بکا رہ جائے. تو قرآن کریم کے اندر ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کی ایک بہت بڑی کوالٹی اور خوبی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ روزانہ سورج کو مشرق سے، ایسٹ سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب حضرت ابراہیم کی اس نے یہ بات سنی تو وہ چونک گیا، اور بس اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کروایا اور کہا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو جلا دیا جائے. یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، ورنہ وہ یہ بھی حضرت ابراہیم سے الزامی کوشچن کر سکتا تھا کہ روزانہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، اگر تیرا خدا الگ ہے تو اپنے خدا سے کہے کہ آج وہ مغرب سے نکال کر دکھائے. مگر اس کوشچن سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو بند کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، آگ تیار کی گئی. یہ جو نمرود بادشاہ ہے یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نہایت متکبر تھا، گھمنڈی تھا. اس دنیا کے اندر بھی جو متکبر لوگ آتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی، ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل کرتا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو مسلط کیا. اتنے مچھر بھیجے، اتنے مچھر بھیجے، اتنے مچھر بھیجے کہ اس کی فوج کو مچھروں نے تباہ کر دیا. اور ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور ناک میں گھس کر یہاں دماغ میں پہنچ گیا. وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا رہا، کھاتا رہا. جب وہ اس کے دماغ پہ کھاتا تھا، چاٹتا تھا، تو اس کے سر میں بہت درد ہوتا تھا. تو تاریخی روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنے سر پر جوتے بجوایا کرتا تھا، ڈنڈے بجوایا کرتا تھا. جب تک جوتے بجتے رہتے تھے تو وہ مچھر ایک سائڈ میں بیٹھا رہتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. جیسے ہی جوتے بجنا ختم ہوتا تھا وہ دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا تھا. اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میری عبادت کرو، پرستش کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا برا حشر ایک مچھر کے ذریعے ہی کر دیا. اس لیے دنیا کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جو بھی ظالم آتے ہیں، جو بھی بندوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ایک مہلت تک ڈھیل دیتا رہتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. آج کل کے حالات سے آپ واقف ہیں. ایسے ہی فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. فرعون بھی یہی کہتا تھا. قرآن کریم میں سورہ نازعات میں 3 پارے میں موجود ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے ہی ماننا ہے، کسی کی پرستش نہیں کرنی ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی اتنا برا حشر کیا کہ دریائے نیل میں پہلے اس کو غرق کیا، اس کو مارا، پھر دریائے نیل نے اس کو باہر پھینک دیا. اور آج بھی اس کی ہڈیاں وغیرہ، اس کا سڑا ہوا مجسمہ وہ آج بھی موجود ہے، مصر کے اندر موجود ہے. تو جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی کبریائی کی چادر کو کھینچتا ہے تو اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. جو بھی اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اللہ ایک مہلت تک تو ڈھیل دیتا ہے. مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کو بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. بہرحال یہ تو نمرود اور فرعون کی بات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آگ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن جا. حضرت ابراہیم کو بہت بڑی آگ کے اندر ڈالا گیا، مگر حضرت ابراہیم کا کچھ اس میں نقصان نہیں ہوا. حضرت ابراہیم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جلے ہی نہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے. فلسطین سے پھر مصر کی طرف گئے. پھر اسی دوران حضرت ابراہیم اس وقت نوجوان تھے، اسی دوران حضرت سارہ سے اور پھر حضرت
ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوبارہ امتحان لیتا ہے کہ پہلے ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے, پھر بعد میں حضرت اسحاق حضرت اسماعیل اولاد ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے, اور پھر یہ مکے میں کعبے کے پاس پہنچتے ہیں کہ ان کو وہاں چھوڑ کر آؤ. یہ ساری بیچ کی تفصیل میں انشاءاللہ بقرعید کے روز ذکر کروں گا. اگلے ہفتے جو اگلا جمعہ ہے میں اس میں بقرعید سے متعلق, قربانی سے متعلق جو اہم موٹے موٹے مسائل ہیں ان کو ذکر کروں گا. مگر میں آج دو مسئلے آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ مجھ سے آج کانٹیکٹ کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کو ایک تاریخ ہو جائے گی یا پرسوں کو تو ایک تاریخ ہونی ہی. تو جو بال کاٹنے والا مسئلہ ہوتا ہے, جو لوگ قربانی کرتے ہیں, مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ سن لیجئے, یاد کر لیجئے, دوسروں کو ہی بتا دیجئے. جو لوگ بقرعید کے روز عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں, بڑے جانور کی قربانی کریں گے, چھوٹے جانور, بہرحال قربانی کرتے ہیں, شریعت میں ان کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن, سر کے بال, داڑھی کے بال, مونچھ کے بال اور سارے بال وغیرہ کو نہ کاٹیں. جب ان کی قربانی ہو جائے تب کاٹیں. یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے, اس شخص کے لیے جو قربانی میں حصہ لے رہا ہے, قربانی کر رہا ہے. جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ایسی کوئی بات نہیں. اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے, حصہ وغیرہ لے رہا ہے, اس کے لیے بہتر ہے. اگر کسی کے بال بہت گندے ہو گئے, ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں, تو وہ کاٹ سکتا ہے شریعت کی طرف سے, اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں, بس بہتر ہے کہ نہ کاٹیں. ایک مسئلہ تو یہ. دوسری بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے, میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا, مختصراً پھر تفصیل سے بتا دوں گا اگلے جمعے میں. قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کا نصاب 612 گرام چاندی ہے. آج کی قیمت کے لحاظ سے, آج کی قیمت کے لحاظ سے 612 گرام چاندی کی قیمت 58,000 روپے ہے. تو جو آدمی 58,000 روپے کی ملکیت رکھتا ہے بقرعید کے روز, بقرعید کے تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن میں جس کے پاس اتنی ملکیت ہے اور وہ بالغ بھی ہے, تو اس کے اوپر کم از کم ایک حصہ کرنا, ایک چھوٹا جانور کرنا یا بڑے جانور میں ایک حصہ لینا, یہ واجب اور ضروری ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, جس کے اوپر قربانی واجب ہے, وہ ضرور قربانی کرے. اور اگر کسی آدمی کا موقع ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے, پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے, تو حدیث شریف میں اس کے لیے بہت بڑی دھمکی دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یضح فلا یقربن مصلانا, کہ جو آدمی واجب ہونے کے باوجود, گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے. کہ جو قربانی سب سے بڑی عبادت ہے وہی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو عیدگاہ آنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.